السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ گزشتہ خطبے میں یہ ذکر ہو رہا تھا کہ عملی اصلاح کے لیے جو روکیں راہ میں حائل ہیں، جو اسباب ہمیں بار بار پیچھے کھینچتے ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے، اور اس بارے میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ اگر انسان میں قوت ارادی، صحیح اور پورا علم اور قوت عمل پیدا ہو جائے تو پھر عملی اصلاح کی برائیوں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اعمال کی کمزوری ہوتی ہی اس وقت ہے جب قوت ارادی نہ ہو، یا یہ علم نہ ہو کہ اچھے اعمال کیا ہیں اور برے اعمال کیا ہیں، اور اچھے اعمال کو حاصل کس طرح کرنا ہے، کس طرح بجا لانا ہے، اور برے اعمال کو دور کرنے کی کس طرح کوشش کرنی ہے، اور پھر قوت عمل ہے جو اتنی کمزور ہو کہ برائی کا مقابلہ نہ کر سکے۔ بس قوت ارادی کو مضبوط کرنا، علمی کمزوری کو دور کرنا اور عملی طاقت پیدا کرنا، یہ بڑا ضروری چیز ہے۔ عملی طاقت اپنی کوشش سے ہی پیدا ہوتی ہے، اور اگر بہت ہی کمزور ہو انسان تو پھر بیرونی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہرحال ان باتوں کا گزشتہ خطبے میں ذکر ہو چکا ہے، اس بارے میں بعض مزید تفصیل اس کی بیان کروں گا بعض مثالوں سے۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ خطبے میں کہا تھا کہ اس بارے میں مزید وضاحت کرنی ہے اور اس کی ضرورت ہے۔ یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ عملی اصلاح کے لیے جن 3 باتوں کی ضرورت ہے ان میں سب سے پہلی قوت ارادی ہے۔ یہ قوت ارادی کیا چیز ہے؟ ہم میں سے بعض کے نزدیک یہ عجیب بات ہوگی کہ قوت ارادی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ اکثر یہ کہیں گے کہ
کہ قوت ارادی کے جو اپنے الفاظ ہیں ان سے ہی ظاہر ہے کہ یہ کسی کام کو کرنے کے مضبوط ارادے اور اسے انجام بجا لانے کی، انجام دینے کی قوت ہے۔ یہاں یہ سوال اٹھانے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ قوت ارادی کیا چیز ہے؟ تو اس بارے میں واضح ہونا چاہیے، اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے بڑے آسن رنگ میں اس کو بیان فرمایا ہے کہ قوت ارادی کا مفہوم عمل کے لحاظ سے ہر جگہ بدل جاتا ہے۔ بس یہ بنیادی بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے، اور جب یہ بات اپنے سامنے رکھیں گے تو پھر ہی اس نہج پر سوچ سکتے ہیں کہ دین کے معاملے میں قوت ارادی کیا چیز ہے۔ بس واضح ہو کہ دین کے معاملے میں قوت ارادی ایمان کا نام ہے۔ دین کے معاملے میں قوت ارادی ایمان کا نام ہے، اور جب ہم اس زاویے سے دیکھتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ عملی قوت ایمان کے بڑھنے سے بڑھتی ہے۔ اگر پختہ ایمان ہو اور اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو تو پھر انسان کے کام خود بخود ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہر مشکل اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سے آسان ہوتی چلی جاتی ہے۔ عملی مشکلات اس ایمان کی وجہ سے ہوا میں اڑ جاتی ہیں اور آسانی سے انسان ان پر قابو پا لیتا ہے۔ اور یہ صرف ہوائی باتیں نہیں ہیں، بلکہ عملاً اس کے نمونے ہم دیکھتے ہیں۔ جب ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پر نظر ڈالتے ہیں تو ایمان سے پہلے کی عملی حالتوں اور ایمان کے بعد کی عملی حالتوں کے ایسے حیرت انگیز نمونے نظر آتے ہیں کہ حیرت ہوتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لائے وہ کون لوگ تھے؟ ان کی عملی حالت کیا تھی؟ تاریخ ہمیں اس بارے میں کیا بتاتی ہے؟ ان ایمان لانے والوں میں چور بھی تھے، ان میں ڈاکو بھی تھے، ان میں فاسق و فاجر بھی تھے، ان میں ایسے بھی تھے جو ماؤں سے نکاح بھی کر لیتے تھے، ماؤں کو ورثے میں بانٹنے والے بھی تھے، اپنی بیٹیوں کو قتل کرنے والے بھی تھے، ان میں جواری بھی تھے جو ہر وقت جوا کھیلتے رہتے، ان میں شراب خور بھی تھے، اور شراب کے ایسے رسیہ کہ اس بارے میں ان کا مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ شراب پینے کو ہی عزت سمجھتے تھے، ایک دوسرے پر شراب پینے پر فخر کرتے تھے کہ میں نے زیادہ پیا یا میں زیادہ پی سکتا ہوں۔ ایک شاعر اپنی بڑائی اور فخر اس بات پر ظاہر کرتا ہے کہ میں وہ ہوں جو راتوں کو اٹھ کر بھی شراب پیتا ہوں، پانی کے تو ہاتھ ہی نہیں لگاتا۔ جواری اپنے جوئے پر فخر کرتے ہوئے یہ کہتا تھا کہ میں وہ ہوں جو اپنا تمام مال جوئے میں لٹا دیتا ہوں، اور پھر مال آتا ہے تو پھر اسے جوئے میں لٹا دیتا ہوں۔ شاید آج بڑے سے بڑا جواری بھی کھل کر یہ اعلان نہ کرتا ہو۔ بہرحال یہ حالت اس وقت ان کی تھی۔ پھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو ان کی کس طرح حالت پلٹی، کیسا انقلاب ان میں پیدا ہوا، کیسی قوت ارادی اس ایمان نے انہیں پیدا کی۔ اس کے واقعات بھی تاریخ ہمیں بتاتی ہے، تو حیرت ہوتی کس طرح اتنی جلدی اتنا عظیم انقلاب ان میں پیدا ہو گیا۔ ایمان لاتے ہی انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب دین کی تعلیم پر عمل کے لیے ہم نے اپنے دل کو
قوی اور مضبوط کرنا ہے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ خدا تعالیٰ کے احکامات کے خلاف اب ہم نے کوئی قدم نہیں اٹھانا۔ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم ہمارے لیے حرف آخر ہے۔ ان کا یہ فیصلہ اتنا مضبوط، اتنا پختہ اور اتنے زور کے ساتھ تھا کہ ان کے اعمال کی کمزوریاں اس فیصلے کے آگے ایک لمحے کے لیے بھی نہ ٹھہر سکیں۔ ان کے ایسے حالات بدلے کہ وہ خطرناک سے خطرناک مصیبت اپنے پر وارد کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور نہ صرف تیار ہوئے بلکہ اس قوت ارادی نے جو انہوں نے اپنے اندر پیدا کی، ان کے اعمال کی کمزوری کو اس طرح پرے پھینک دیا اور ان سے دور کر دیا جس طرح ایک تیز سیلاب کا ریلا جو ہے، تیز پانی کا ریلا ایک تنکے کو بہا کر لے جاتا ہے۔ ابھی شراب کی مثال دی گئی ہے، کس طرح وہ شراب پیتے تھے اور کس قدر فخر تھا ان کو اس بات پر۔ جب اس کا نشہ چڑھتا ہے تو کیا حالت انسان کی بنا دیتا ہے۔ ان کی ملکوں میں رہنے والے یہاں کے شرابیوں کے نمونے اکثر دیکھتے رہتے ہیں۔ ہماری مسجد فضل کی سڑکوں پر بھی ایک شرابی پھرتا ہے اور اس کے پاس سوائے شراب کے ٹن ہوتے ہیں، اور کچھ نہیں ہوتا اس میں، گندے کپڑے، لیکن شراب خرید لیتا ہے۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ وہ پڑھا لکھا بھی تھا، پڑھا لکھا ہے، اور شاید کسی زمانے میں انجینئر بھی تھا۔ بہرحال اب تو کام کچھ نہیں کرتا، ویسے بھی اس کی عمر ایسی ہے۔ کونسل سے جو کچھ ملتا ہے ان کو، شاید خرچہ جو بھی ملتا ہے حکومت سے، وہ سب شراب پر خرچ کر دیتا ہے، سڑکوں پہ زندگی گزارتا ہے۔ نشے نے اس کی دماغی حالت بھی کو خراب کر دی، بیچارہ بالکل مفلوج ہو گیا۔ نشے کی حالت میں جب ہو تو اسے دیکھ کے ڈر لگتا ہے۔ کئی دفعہ میں نے دیکھا، بعض دفعہ وہ عورتوں کو راہ چلتے روک لیتا ہے، اور باوجود اس ماحول میں رہنے والی عورتیں، انگریز عورتیں، ان کے چہروں سے خوف ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال شراب کے نشے نے اس کی یہ حالت بنائی ہے۔ ایسے شرابی بھی عام ملتے ہیں جو نشے میں اتنے غسیلے ہو جاتے ہیں کہ ماں باپ کو بھی گالیاں دیتے ہیں، عجیب عجیب حرکتیں ان سے سرزد ہوتی ہیں۔ مجھے یاد ہے گھانا میں بھی جب میں تھا تو تمالے وہاں ایک شہر ہے، وہاں جماعت گزاری پروجیکٹ تھا اس زمانے میں۔ تو جس گھر میں میں رہتا تھا اس کی چار دیواری نہیں تھی باہر کی طرف، نہ صرف باہر کی طرف بلکہ اندر کی طرف بھی۔ تمام گھر جو تھے وہ بغیر چار دیواری کے تھے، یہاں بھی عموماً ایسے بنے ہوتے ہیں۔ بعضوں نے اپنے اندر کے صحنوں میں چار دیواری بنائی ہوئی تھی، جس طرح یہاں کے بیک یارڈ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ہمارا گھر ایسا تھا، نہ اس کے اندر صحن تھا نہ باہر، ہر طرف سے کھلا تھا۔ چھوٹی سی جگہ تھی جہاں گاڑی کھڑی کی جاتی تھی، کوئی دیوار اور گیٹ نہیں، جیسا کہ میں نے بتایا۔ حالات بھی ان دنوں میں معاشی حالات خراب تھے وہاں کے، اگر کوئی باہر چیز کھلے میں پڑی ہو تو چوریاں بھی ہوتی تھیں۔ اب تو یہاں بھی چوریاں شروع ہو گئی ہیں، بلکہ یہاں تو دروازے توڑ کے چوریاں ہونے لگ گئی ہیں، ڈاکے پڑنے لگ گئے ہیں۔ بہرحال امن کی حالت اس وقت خراب تھی، اس وجہ سے کہ معاشی حالات خراب تھے۔ وہاں ہم نے ایک واچ مین رکھا ہوا تھا، اس کو میں نے رکھا تو رات کو آتا تھا، تو اس کو میں نے خاص طور پہ کہا کہ ہماری گاڑی جو پک اپ تھی باہر کھڑی ہوتی ہے، اس کا ٹائر باہر ہی پڑا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے ایسی حالت تھی کہ اس کے اندر تبدیلی کر دی گئی تھی، جہاں ٹائر رکھنے کی جگہ ہوتی ہے وہ رکھا نہیں جا سکتا تھا۔ تو بہرحال اس کو خاص طور پر میں نے یہ کہا کہ ٹائر بہت چوری ہوتے ہیں، اس کا خیال رکھنا۔ تو اکثر وہ یہی ہوتا تھا کہ شراب کے نشے میں
آتا تھا اور ٹائر کو باہر نکالنے وقت ٹائر سے پہلے خود زمین پر گرا ہوتا تھا. تو بہرحال ایک دن میں نے اسے دیکھا کہ اوندھے منہ پڑا ہوا ہے, بہت ہی نشے میں تھا اس دن. تو چوکی دارہ اس نے کیا کرنا تھا, اور اول پھول بک رہا تھا وہ. اس وقت تو مصلحت کا تقاضا یہی تھا کہ کچھ نہ کہا جائے, کیونکہ اس نے پھر مجھے بھی برا بھلا کہنا شروع کر دینا تھا. تو اگلے دن جب اس کا نشہ تھوڑا کم ہوا یا اترا تو میں نے اسے کہا تم جاؤ, اب تمہیں نہیں رکھنا, بڑی محنتیں سماجھتے ہیں. خیر پینا تو میں نہیں چھوڑ سکتا تھا, لیکن یہ اس نے عقل مندی کی, یا تو وقت سے پہلے اتنا وقت دے دیتا تھا کہ جب یہاں آنا ہے ڈیوٹی پہ تو نشہ کم ہو جائے, یا پھر حساب سے پیتا ہوگا اس وقت, نشہ زیادہ ظاہر نہ ہو. لیکن بہرحال نشئی جو ہیں وہ قابو تو رکھ نہیں سکتے, کچھ عرصے بعد پھر وہی حالت ہونی شروع ہو گئی اس کو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نشے میں انسان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے وہ کیا کر رہا ہے, کیا بول رہا ہے. اگلے دن جب اسے پوچھو کہ تم یہ کہتے رہے تو صاف انکاری ہوتا تھا کہ میں تو بڑے آرام سے رہا, میں تو ایسی بات ہی کوئی نہیں کی. تو ایسے انسان ہوتے ہیں, اچھے بھلے انسان, جو نشہ جب اترتا ہے تو مانتے بھی نہیں. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے بھی ایک شخص کا واقعہ بیان کیا ہے کہ جس سے آپ کو واسطہ پڑا ایک ٹرین کے سفر کے دوران. وہ ایک معزز خاندان کا شخص تھا, شاید حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کو جانتا بھی تھا, اور پونچھ کے کسی وزیر کا بیٹا بھی تھا. تو اس سفر میں ٹرین کے نشے میں ایسی باتیں کہہ رہا تھا جو عقل و ہوش قائم ہونے کی صورت میں کبھی انسان کہہ نہیں سکتا. تو حضرت مسلم نے فرمایا کہ عقل, یہ شراب جو ہے, اگر نشہ جو ہے انسان کی عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے اور بالکل اسے پاگل بنا دیتا ہے نشہ. مگر دوسری طرف ہم قوت ارادی کا ایسا انقلاب دیکھتے ہیں کہ بعض غیر مسلم اس پر مشکل سے یقین کرتے ہیں. یہ قوت ارادی ایمان کی قوت ارادی تھی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں میں پیدا کی. اس کا نظارہ ہمیں اس روایت سے ملتا ہے کہ چند صحابہ ایک مکان میں بیٹھے ہوئے تھے, دروازے بند تھے اور یہ سب شراب پی رہے تھے, اور ابھی شراب کا حکم اس وقت نازل نہیں ہوا تھا, اور شراب پینے میں کوئی ہچکچاہٹ بھی نہیں تھی, جتنا جس کا دل چاہے پیتا تھا, نشے میں بھی آ جاتے تھے. شراب کا ایک مٹکا اس مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے خالی کر دیا, اور جو مٹکا ہے وہ بھی کئی گیلن کا ہوتا ہے, اور دوسرا شروع کرنے لگے تھے. کہ اتنے میں گلی سے آواز آئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے خدا تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آج سے مسلمانوں پر شراب حرام کی جاتی ہے. اس آواز کا ان لوگوں تک پہنچنا تھا کہ ان میں سے ایک جو شراب کے نشے میں ان کا مزہ لے رہا تھا, اس میں مدہوش تھا, دوسرے کو کہنے لگا کہ اٹھو اور دروازہ کھول کر اس اعلان کی حقیقت معلوم کرو. ان شراب پینے والوں میں سے ایک شخص اٹھ کر اعلان کی حقیقت معلوم کرنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ ایک دوسرا شخص جو شراب کے نشے میں مخمور تھا, اس نے سوٹا پکڑا اور شراب کے مٹکے پر مار کر اسے توڑ دیا. دوسروں نے جب اسے یہ کہا کہ تم نے یہ کیا کیا, پہلے تو پوچھ تو لینے دیتے کہ حکم کا کیا مفہوم ہے اور کن لوگوں کے لیے حکم ہے. تو اس نے کہا پہلے مٹکے توڑو, پھر پوچھو کہ اس حکم کی کیا حقیقت ہے. کہنے لگا کہ جب میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی آواز سن لی تو پہلے تو حکم کی تعمیل ہوگی, پھر میں دیکھوں گا
کہ اس حکم کی قیود کیا ہیں، اس کی لمیٹیشنز کیا ہیں اور کن حالات میں منع ہے۔ بس یہ وہ عظیم شان فرق ہے جو ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور دوسروں میں نظر آتا ہے۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ شرابیوں کی کیا حالت ہوتی ہے۔ کسی شرابی سے شراب پیتے ہوئے گلاس بھی لے لیں یا اس کے سامنے سے اٹھا لیں تو مرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ کلبوں اور باروں میں ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ چند دن ہوئے یہاں پھر بھی ایک خبر تھی کہ ایک شخص کو دوسرے کلب میں یا بار میں ایک نشئی نے دوسرے کو مار دیا، بلکہ خلاف مرضی باتیں سن کے ہی قتل و غارت پر آمادہ ہو جاتے ہیں لوگ، یہ نشئی۔ بس ان شرابیوں کی جو نشے میں دھت ہوتے ہیں، نہ عقلیں سلامت ہوتی ہیں، نہ سمجھ سلامت ہوتی ہے، نہ زبان پر قابو رہتا ہے اور نہ ماں باپ کی پرواہ ہوتی ہے۔ ان کے ہاتھ پاؤں بھی غیر ارادی طور پر حرکت کرتے ہیں۔ نشے میں نہ انہیں قانون کی پرواہ ہوتی ہے، نہ سزا کا ڈر ہوتا ہے۔ لیکن صحابہ کی قوت ارادی نشے پر غالب آ گئی، باوجود اس کے کہ نشے میں مخمور تھے وہ۔ جب ایک مٹکا اس وقت پی بھی چکے تھے، دوسرا مٹکا وہ پینے والے تھے، ایسے وقت میں ان کے کانوں میں یہ آواز پڑتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ شراب مسلمانوں پر حرام کر دی گئی، تو ان کا نشہ فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ وہ پہلے شراب کا مٹکا توڑتے ہیں اور پھر اعلان کرنے والے سے وضاحت پوچھتے ہیں کہ اس اعلان کا کیا مطلب ہے۔ اور یہ ایک گھر کا معاملہ نہیں ہے، چند لوگوں کا معاملہ نہیں۔ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں، روایت میں آتا ہے کہ ایسے کئی گھر مدینے میں تھے جن میں شراب کی محفلیں جمی ہوئی تھیں۔ اس اعلان کے ساتھ ہی اس تیزی سے شراب کے مٹکے ٹوٹے کہ مدینے کی گلیوں میں شراب پانی کی طرح بہنے لگی۔ کیسی حیران کن قوت ارادی ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ قوت ارادی ایسی ہے کہ اس کے پیدا ہونے کے بعد کوئی روک درمیان میں حائل نہیں رہ سکتی، بلکہ ہر چیز پر قوت ارادی قبضہ کرتی چلی جاتی ہے۔ گویا قوت ارادی سے وافر حصہ رکھنے والے روحانی دنیا کے سکندر ہوتے ہیں، اس کے پہلوان ہوتے ہیں۔ جس طرح اٹھتے ہیں، جس طرف اٹھتے ہیں اور جدھر جاتے ہیں اور جدھر جانے کا قصد کرتے ہیں، شیطان ان کے سامنے ہتھیار ڈالتا چلا جاتا ہے، اور مشکلات کے پہاڑ بھی اگر ان کے سامنے آئیں تو اسی طرح کٹ جاتے ہیں جس طرح پنیر کی ٹکیا کٹ جاتی ہے۔ بس اگر اس قسم کی قوت ارادی پیدا ہو جائے اور اس حد تک ایمان پیدا ہو جائے تو پھر لوگوں کے اصلاح اعمال کے لیے اور طریق اختیار کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ 1400 سال پہلے جو عمل اصلاح کا قوت ایمان کی وجہ سے انقلاب میں لایا، اس کی مثال اس وسیع پیمانے پر دنیا میں اور کہیں نظر نہیں آتی۔ کس طرح حیرت انگیز طور پر یہ انقلاب برپا ہوا۔ لیکن اس سے ملتی جلتی کئی مثالیں ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کے ماننے والوں میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ تمباکو نوشی گو حرام تو نہیں، بہرحال حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو برا فرمایا، بلکہ ایک جگہ یہی فرمایا کہ شاید یہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتی تو منع فرما دیتے۔ لیکن ایک برائی بہرحال ہے اور اس میں نشہ بھی ہوتا ہے۔
حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک سفر کے دوران جب حقے سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا تو آپ کے صحابہ نے جو حقہ پینے کے عادی تھے اپنے حقے کو توڑ دیا اور پھر تمباکو نوشی کے قریب بھی نہیں پھٹکے. اس طرف تو کبھی توجہ ہی نہیں کہتے گئی ہماری. اسی طرح ایسے صحابہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مثالیں بھی ملتی ہیں جنہوں نے احمدیت قبول کرنے کے بعد تمام برائیوں کو چھوڑا. حتیٰ کہ ایسی مثال بھی ہے جو شراب جیسی برائیوں کے گرفتار تھے لیکن احمدیت قبول کرنے کے بعد وہ چھوڑ دی. بس یہ نمونے ہیں جو ہمیں قائم کرنے کی ضرورت ہے. کسی قانون سے ڈر کر یا اپنے معاشرے سے ڈر کر ہی برائیاں نہیں چھوڑنی، یا ان سے بچنا اس لیے نہیں کہ ماں باپ کا خوف ہے ہمیں یا معاشرے کا خوف ہے. یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ سوچ یہ ہونی چاہیے ہم نے برائی اس لیے چھوڑنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا، یا اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے منع فرمایا ہے تو ہم نے اسے رکنا ہے. مسلمان ملکوں میں اگر شراب کھلے عام نہیں ملتی، کہ پاکستان وغیرہ میں تو مجھے پتہ ہے قانون اب اس کی اجازت نہیں دیتا، تو چھپ کر ایسی قسم کی شراب بنائی جاتی ہے جو دیسی قسم کی شراب ہے اور پھر پیتے بھی ہیں، اور اس کا نشہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. امیر طبقہ اور بہانوں سے اعلیٰ قسم کی شراب کا بھی انتظام کر لیتا ہے. پھر میں نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ اسٹوڈنٹ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ کو میں نے دیکھا ہے کہ ایسے سیرپ یا دوائیاں جن میں الکوہول ملی ہوتی ہے، خاص طور پر کھانسی کی سیرپ، اس کو نشے کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور پھر اس کا نقصان بھی ہوتا ہے کیونکہ اس میں دوائیاں بھی ملی ہوتی ہیں دوسری. بس ایسے معاشرے میں احمدیوں کو بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اپنی قوت ارادی سے ان برائیوں سے بچنے کی ضرورت ہے. آج کل یہاں یورپین ملکوں میں بھی علاوہ ایسے نشوں کے جو زیادہ خطرناک ہیں، شیشے کے نام سے بھی ریسٹورانوں میں، خاص طور پر مسلمان ریسٹورانوں میں نشہ ملتا ہے. اسی طرح امریکہ میں حقے کے نام سے نشہ کیا جاتا ہے. وہ خاص قسم کا حقہ ہے، یہ کیا کہتے ہیں اس کو. اور یہاں ہمارے مجھے پتہ لگا ہے بعض نوجوان لڑکے اور لڑکیاں یہ شیشہ استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس میں نشہ نہیں ہے، یا کبھی کبھی استعمال کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، کوئی حرج نہیں. یاد رکھیں کہ یہ کبھی کبھی کا استعمال جو ہے یہ ایک وقت میں آئے گا جب آپ بڑے نشوں میں ملوث ہو جائیں گے، اور پھر پیچھے ہٹنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس سے. بس ابھی سے اپنی قوت ارادی سے کام لینا ہوگا اور اس برائی سے چھٹکارا پانا ہوگا، کیونکہ اور اس کے لیے اپنے ایمان کو دیکھیں. ایمان کی گرمی ہی قوت ارادی پیدا کر سکتی ہے جو فوری طور پر اور بڑے فیصلے کرواتی ہے، جیسا کہ صحابہ کے نمونے میں ہم نے دیکھا. ورنہ قانون تو ان میں روکے نہیں ڈال سکتے. جیسا کہ میں نے کہا پاکستان میں قانون بھی ہے، ملتی بھی نہیں، لیکن پھر بھی لوگ پیتے بھی ہیں، انتظام بھی کر لیتے ہیں. کئی طرح کے انہوں نے طریقے اختیار کیے ہوئے ہیں. امریکہ میں ایک زمانے میں کھلے عام شراب کی ممانعت کی کوشش ہوئی، جس کے لیے لوگوں نے دوسرا طریقہ اختیار کیا کہ اسپرٹ پینا شروع کر دیا. اور اسپرٹ پینے کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں اور اس کی وجہ سے لوگ مرنے لگے. مسلموں نے لکھا ہے کیونکہ ایمان نہیں تھا اس لیے یہ دنیاوی قانون کی کوشش کامیاب نہیں ہو سکی، بلکہ نشے کے ہاتھوں ایسے مجبور ہوئے کہ اسپرٹ پی کر اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیتے تھے.
حکومت نے پھر قانون بنایا کہ اگر ڈاکٹر اجازت دیں تو پھر شراب ملے گی، اور ڈاکٹروں کا اجازت نامہ بھی بعض وجوہات کی وجہ سے تھا، بعض اسباب ایسے ہوں جو اس کو جسٹیفائی کرتے ہوں۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہزاروں ڈاکٹروں نے اپنی آمدنیاں بڑھانے کے لیے غلط سرٹیفکیٹ جاری کرنے شروع کر دیے۔ تو ایسے ڈاکٹر جن کی پریکٹس نہیں چلتی تھی ان کی اسی طرح آمدنی شروع ہو گئی کہ شراب پینے کے سرٹیفکیٹ دے دیے۔ آخر ایک وقت ایسا آیا کہ قانون کو گھٹنے ٹیکنے پڑے، اور آہستہ آہستہ عمر کی پابندی کے ساتھ شراب ملتی ہے اب ہر جگہ۔ کہیں یہ عمر 21 سال ہے، کہیں 18 سال ہے، اور کہیں کہتے ہیں کہ اگر بڑا ساتھ ہو تو 15 16 سال 17 سال کے بچے بھی بعض خاص قسم کی شرابیں پی سکتے ہیں۔ تو بس یہ بہانے ہیں اپنے قانون کی بے بسی پر پردہ ڈالنے کے۔ جوں ترقی یافتہ ہو رہے ہیں، برائیوں کی اجازت کے قانون پاس ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ برائیوں کو روک نہیں سکتے تو قانون میں نرمی کر دیتے ہیں۔ لیکن خدا تعالیٰ کے احکامات میں جو برائی ہے وہ ہمیشہ کے لیے برائی ہے۔ خدا تعالیٰ ہماری مرضی کا پابند نہیں، بلکہ ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پابند ہونا ہوگا، اور یہ پابندی اس وقت پیدا ہوگی جب ہماری ایمانی حالت بھی اعلیٰ درجے کی ہوگی۔ آج کل کی ترقی یافتہ دنیا میں دنیا جو ہے جس قوم کو وہ جڈ اور جاہل کہتی ہے، جسے ان پڑھ سمجھتی ہے، وہ لوگ جو تھے انہوں نے اپنے ایمان کی حرارت کو اپنے نشے پر غالب کر لیا، اپنے اعمال کی اصلاح کی، اور پھر ایک دنیا میں اپنے اعمال کی برتری کا جھنڈا اپنے اعمال کی برتری کا جھنڈا گاڑ کر دنیا کو اپنے پیچھے چلایا۔ بس یہ واضح ہونا چاہیے کہ دین کے معاملے میں قوت ارادی اپنے ایمان کی مضبوطی ہے جو نیک اعمال بجا لانے پر قائم رہ سکتی ہے اور برائیوں سے چھڑواتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے کہ قوت علمی ہے۔ اگر قوت علمی کسی میں ہو تو عمل کی جو کمزوری علم کی وجہ سے ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے عام دنیاوی مسائل یہ ہے کہ بچپن کی بعض عادتیں ہیں بچوں میں ہوتی ہیں، کسی کو مٹی کھانے کی عادت ہے تو اس کا نقصان کا جب علم ہوتا ہے تو پھر وہ کوشش کر کے اس سے روکتا ہے، اپنے آپ کو روکتا ہے۔ اور بہت سی عادتیں ہیں، مثلاً ایک بچی مجھے پتہ ہے کہ یہ عادت تھی کہ رات کو اپنے بال نوچتی تھی سوتے ہوئے اور زخمی کر لیتی تھی، لیکن اب بڑی ہو رہی ہے آہستہ آہستہ تو اس کو احساس بھی ہو رہا ہے اور کوشش کر کے اس عادت سے چھٹکارا پا رہی ہے۔ تو یہ عادت بہرحال ختم ہو جاتی ہے علم ہونے سے۔ بس اسی طرح جس کو کچھ خدا کا خوف ہے، اگر اسے عمل کے گناہ اور خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا صحیح احساس دلا دیا جائے اور اسے اس بات پر مضبوط کر دیا جائے کہ گناہ کا اللہ تعالیٰ کس طرح ناراض ہوتا ہے، تو پھر وہ گناہ سے بچ جاتا ہے۔ پھر تیسری چیز جسے عملی کمزوری سے درد ہوتی ہے وہ عملی قوت کا فقدان ہے۔ بعض لوگ یہ شاید سمجھ رہے ہوں کہ باتیں دہرائی جا رہی ہیں، بے شک باتیں دہرائی جا رہی ہیں بعض ایک لحاظ سے، لیکن مختلف زاویوں سے اس کا ذکر ہو رہا ہے تاکہ سمجھ آ سکے۔ بہرحال واضح ہو کہ قوت عملیہ کی کمی یا نہ ہونے کے بھی قوت عملیہ نہ ہونے کے بھی بعض اسباب ہیں۔ مثلا ایک سبب عادت ہے،
ایک شخص میں قوت ارادی بھی ہوتی ہے، علم بھی ہوتا ہے، لیکن عادت کی وجہ سے مجبور ہو کر وہ عمل میں کمزوری دکھا رہا ہوتا. یا ایک شخص جانتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا قرب حاصل ہو سکتا ہے، لیکن مادی اشیاء کے لیے جذبات محبت یا مادی نقصان کے خوف سے جذبات خوف غالب آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے سے پھر ایسا انسان محروم رہ جاتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے اندرونی کے بجائے بیرونی علاج کی ضرورت ہے. ایسی کیونکہ اسی سے قوت عمل میں بہتری پیدا ہو سکتی ہے جو بیرونی علاج کیا جائے. اس کے لیے صحیح سہارے کی ضرورت ہے. اگر صحیح سہارا مل جائے تو بہتری آ سکتی ہے. بس اصلاح کے لیے اس صحیح سہارے کی تلاش کی ضرورت ہے. ایک شخص کو اگر پہلے سے کسی بات کا علم ہو تو اصلاح کے لیے یہ تو نہیں ہو سکتا. اگر یہ اس کو علم ہے کہ خدا تعالیٰ کا غضب ہوتا ہے انسان گناہ جب کرے، تو اس سے خدا تعالیٰ کے غضب سے خوف دلانا تو کوئی فائدہ نہیں دے گا. یا خدا تعالیٰ کی محبت کے حاصل کرنے کی تلقین اسے کی جائے جبکہ اس سے پہلے ہی علم ہے اس کا. ان باتوں کا تو اسے علم ہے. قوت ارادی بھی اس میں ہے لیکن کامل نہیں. علم جیسا کہ ذکر ہوا اسے ہم نے بھی دیا اور اس سے پہلے بھی ہے، مگر خدا تعالیٰ کی محبت اور اس کے غضب کا خوف دل کے زنگ کی وجہ سے دل پر اثر نہیں کر سکتا. اب اس کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ اس کی نظروں سے اوجھل ہے. یہی کہتا ہے نا، خدا تعالیٰ تو مجھے نظر نہیں آ رہا، سامنے کی چیزیں تو نظر آ رہی ہیں. جس کا ایمان اتنا کامل نہیں تو خدا تعالیٰ بھی اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا، اس لیے وہ خدا تعالیٰ سے نہیں ڈرتا. ایسے لوگوں کے لیے بعض دوسرے بندے ہوتے ہیں جن سے وہ ڈر جاتا ہے. بس ایسے شخص کے دل میں اگر بندے کا رعب ڈال دیں یا مادی طاقت سے کام لے کر اس کی اصلاح کریں تو اس کی بھی اصلاح ہو سکتی ہے، بشرطے کہ وہ طاقت دنیاوی قانون کی طرح سیاسی مصلحت کی وجہ سے ڈر کر اصلاح سے پیچھے ہٹنے والی نہ ہو، جیسے آج کل کے دنیاوی قانون. بہرحال یہ تینوں قسم کے لوگ دنیا میں موجود ہیں اور دنیا میں یہ بیماریاں بھی موجود ہیں. بعض ایسے لوگ ہیں جن کی عمل کی کمزوری کی وجہ ایمان میں کامل نہ ہونا ہے. بعض لوگ ایسے ہیں جن میں عمل کی کمزوری اس وجہ سے ہے کہ ان کا علم کامل نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایمان اور علم رکھتے ہیں لیکن دوسرے ذرائع سے ان پر ایسا زنگ لگ جاتا ہے کہ دونوں علاج ان کے لیے کافی نہیں ہوتے اور بیرونی علاج کی ضرورت ہوتی ہے. کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے تو بعض دفعہ پلسٹر لگا کر باہر سہارا دیا جاتا ہے ہڈی جوڑنے کے لیے. بعض دفعہ آپریشن کر کے پلیٹیں ڈالی جاتی ہیں تاکہ ہڈی مضبوط ہو جائے اور پھر آہستہ آہستہ ہڈی جڑ جاتی ہے اور سہارے دور کر دیے جاتے ہیں. تو اسی طرح بعض انسانوں کے لیے کچھ عرصے کے لیے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ یہ سہارا اس میں اتنی طاقت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ خود فعال ہو جاتا ہے اور عملی کمزوریاں دور ہو جاتی ہیں. بس جیسا کہ میں نے گزشتہ خطبے میں بھی کہا تھا کہ ہمارا نظام جماعت، ہمارے عہدیدار، ہماری ذیلی تنظیمیں ان عملی کمزوریوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنے. لیکن اگر خود ہی یہ لوگ قوت ارادی میں جن کی کمی ہے، ان عہدیداروں کے بھی اور باقی لوگوں کے بھی علم میں کمی ہے، عملی کمزوری ہے، تو کسی کا سہارا کس طرح بن سکیں گے؟
بس جماعتی ترقی کے لیے نظام کے ہر حصے کو بلکہ ہر احمدی کو اپنا جائزہ لیتے ہوئے اپنی اصلاح کی بھی ضرورت ہے، اور اپنے دوستوں اور قریبیوں جو کمزوریوں میں مبتلا ہیں ان کا سہارا بننے کی بھی ضرورت ہے، تاکہ جماعت کا ہر فرد عملی اصلاح کے اعلیٰ معیاروں کو چھونے والا بن جائے اور اس لحاظ سے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب پانے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ نمازوں کے بعد میں ایک جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا۔ ایک افسوسناک خبر ہے کہ عزیزم ارسلان سرور ابن مکرم محمد سرور صاحب راول پنڈی کہ 14 جنوری کو ان کی شہادت ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ واقعہ یوں ہے کہ پہلے ان کے خاندان کا تعارف کرا دوں تھوڑا سا۔ ارسلان سرور صاحب کے دادا محمد یوسف صاحب کا تعلق چک نمبر 55 گاف بے تحصیل جڑاں والا فیصل آباد سے تھا۔ شہید مرحوم کے والد اور دادا نے خلافت ثالثہ میں 1973 میں بیعت کی تھی، جبکہ والدہ پیدائشی احمدی تھی۔ 1984 میں فیملی راول پنڈی شفٹ ہو گئی۔ مرحوم کے والد وہاں فلور مل میں سپروائزر تھے، تو ارسلان سرور مرحوم کی شہید کی پیدائش پنڈی کی ہے۔ FSC پری انجینئرنگ میں کے طالب علم تھے اسلام آباد میں۔ وفات کے وقت ان کی عمر 17 سال تھی۔ عزیزم ارسلان کا واقعہ یہ ہے شہادت کا کہ 13-14 جنوری کی درمیانی شب رات 1 بجے اپنے محلے کے غیر احمدی دوستوں کے ہمراہ گلی میں 12 ربیع الاول کے حوالے سے لائٹنگ اور دیگر تیاریاں وغیرہ کر رہے تھے کہ ایک گاڑی گلی کے آخر پر رکی آ کے، اور اس کے کچھ دیر بعد ایک موٹر سائیکل بھی سوار قریب آ کے رکا۔ ان کے کھڑے ہونے سے قبل ان میں سے 2 افراد قریب واقعہ گندگی کے ڈھیر سے ایک سفید رنگ کے شاپر میں کچھ لے کر بھی آئے، جو کہ پہلے ہی وہاں پر رکھا ہوا تھا۔ اسی دوران گلی میں موجود یہ 2 غیر احمدی لڑکوں اور ارسلان سرور صاحب نے ان کو دیکھا اور مشکوک خیال کیا اور آپس میں مشورہ کیا کہ بڑوں کو بھی جگاتے ہیں، جس کی وجہ سے ارسلان سرور نے شور مچایا، جس پر گاڑی میں سے ایک آدمی نکلا اور اس نے پہلے 2-3 ہوائی فائر کیے، جس پر لڑکے شور مچاتے ہوئے گلی کی دوسری طرف بھاگے، جس پر وہ شخص پیچھے آیا اور ان پر 3-4 فائر کیے۔ ارسلان سرور بھاگتے ہوئے دونوں لڑکوں کے درمیان میں تھا۔ گلی میں موجود فائرنگ کے نشانات سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں غیر احمدی لڑکوں پر ہی فائرنگ ہوئی ہے، جو دائیں اور بائیں تھے۔ جبکہ ارسلان سرور نے بھاگتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا تو عین اسی وقت اس کے سر پر گولی لگی، جس کی وجہ سے وہیں گر گیا اور دونوں لڑکے بھی گلی میں موجود گاڑیوں کے پیچھے لیٹ گئے۔ حملہ اور کچھ دیر تک آگے آئے، پھر واپس مڑ گئے، بھاگ گئے۔ ہسپتال لے جایا گیا عزیزم کو، لیکن ہولی فیملی ہسپتال قریب ہی ہے وہاں، تو کوشش تو کی ڈاکٹروں نے، لیکن ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا بچنا مشکل ہے کیونکہ دماغ میں گولی لگی ہے۔ خون وغیرہ بھی دیا گیا۔ تقریباً 3 گھنٹے کے بعد عزیزم کی شہادت ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور کافی ہرد لذیذ تھا۔ وہاں کے غیر جماعت بھی تعزیت کے لیے ان کے گھر آئے ہیں۔ موسی تھا اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور 14 سال کی عمر میں وصیت کی تھی۔ خدام احمدیہ سیٹلائٹ ٹاؤن میں سائق کے طور پہ کام کر رہا تھا۔ پہلے بھی اطفال احمدیہ میں خدمات پہ جاتا رہا۔ اس کے بھائی بھی مختلف جماعتی خدمات پر مامور ہیں۔ قائد صاحب ضلع راولپنڈی کہتے ہیں کہ ارسلان سرور مرحوم اور ان کے تمام بھائی بڑے فعال رکن ہیں خدام احمدیہ کے، اور حفاظتی ڈیوٹیاں اور دیگر تنظیمی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے ہیں۔ مربی صاحب راولپنڈی نے بتایا کہ اکثر ان کے دفتر میں آ کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کا مطالعہ کرنا شہید مرحوم کا معمول تھا۔ نمازوں میں باقاعدہ تھا اور نمازوں میں سوز و گداز تھا۔ جمعہ باقاعدگی سے ایوان توحید میں پڑھتے تھے، اگرچہ پولیس کا پہرا بھی ہوتا تھا، بعض پابندیاں بھی تھیں۔ چندوں میں بڑے باقاعدہ تھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔
अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए, रहम और मग़फ़िरत का सलूक फरमाए और इनके पसमानदगान जो हैं उनको सब्र और हिम्मत और हौसला अता फरमाए। मरहूम के पसमानदगान में वालिद मुकर्रम मोहम्मद सरवर साहब, सेक्रेटरी दावत इल्लाह हल्का, वालदा इशरत परवीन साहिबा और इसके अलावा 3 भाई यासर अहमद जर्मनी में हैं, नासिर अहमद अमरीका में हैं और मोहम्मद अहमद रावलपिंडी में है। ये शोगवार छोड़ रहे हैं। अल्लाह ताला इन सबको सब्र अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.